والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین کرام، آج ماہ رمضان کی 14 تاریخ ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے طلاق کے احکام۔ فی زمانہ اس معاشرے میں جہاں اور بہت ساری چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، وہیں پر طلاق کی شرح بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی رپورٹ پڑھیں گے جو عدالتوں کی طرف سے شائع ہوتی ہے تو آپ بخوبی اس بات کو جانیں گے کہ آج سے 5-7 سال پہلے جو شرح تھی آج اس کا ڈبل ہو چکی ہے۔ اس کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو دینی مسائل کی اویئرنیس ہے، بالکل دینی مسائل کے حوالے سے جاہل ہے، اور یہ بات اگر کسی کو کہی جائے تو وہ اسے اپنی بےعزتی محسوس کرے گا کہ یار مجھے جائے کہہ دیا، حالانکہ میں نے PhD کیا ہوا۔ تو بھائی ہر چیز کے اپنے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ آپ کوئی سا بھی کام جب کرنے لگے تو اس سے پہلے دین اور شریعت کیا کہتی ہے اس کو سیکھیں۔ میں اس لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی منڈی میں تشریف لے گئے، بازار میں، اور آپ نے لوگوں کو شریعت کے خلاف تجارت کرتے دیکھا تو آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ ہماری منڈی میں وہی آ کر تجارت کرے گا جو تجارت کے شرعی اصول جانتا ہو۔ جس کو شرعی اصول نہیں آتے تو ہماری منڈی میں تجارت کرنے نہ آتے۔ تو یہ لازم ہے کہ آپ کوئی سا بھی قدم اٹھانے لگے تو اس سے پہلے آپ شریعت مطہرہ کو سیکھیں کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بچہ جوان ہو جائے اور آپ اس کی شادی کرنے لگے، اس کا نکاح کرنے لگے، تو نکاح اور شادی سے قبل اس کو نکاح کے مسائل بھی سکھائیں، نہیں تو کسی عالم اور مفتی کے پاس بھیجیں، اس کو میاں بیوی کے حقوق بھی سکھائیں اور اسے طلاق کے مسائل بھی سکھائیں۔ اللہ نہ کرے کل ضرورت پیش آ جائے تو اسے پتہ تو ہونا کہ شریعت مطہرہ میں طلاق دینے کا طریقہ ہے۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب تک تینوں طلاقیں نہ دی جائیں طلاق نہیں ہوتی، اور جب غصہ ہوگا تو فٹافٹ تینوں بولیں گے منہ سے۔ اگر میں کہوں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً 20 سال میرا بھی تجربہ ہے کہ 20 سال ہو گئے مجھے کہ میں دینی مسائل بیان کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں وغیرہ، لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو 20 سالہ تجربہ بتا رہا ہوں، ہر مرتبہ 3 طلاقیں
شرمندہ ہو کر آتا ہی آتا ہے، اور آ کر یہ کہتا ہے کہ قاری صاحب کو صورت نکالی۔ یہ 20 سالہ میرا تجربہ ہے۔ تو بھائی جب 20 سالہ تجربہ آپ کو سنانا کہ 3 طلاقیں دینے والا شرمندہ ہوتا ہی ہے، اب ہمارے ہاں تو جو حکم ہے وہی ہے جو میں بیان کرتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ادھر ادھر راہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی راہ مل جائے، اس راہ کے لیے مذہب بھی بدلنا پڑے تو خیر ہے، ساری زندگی حرام ہوتا رہے کوئی ایسی بات نہیں، بچے حرام پیدا ہو جائیں ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، کھانا پینا حرام ہوتا رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، بس ان کو وہ بیوی واپس چاہیے جو تمہاری بیوی اب ہے ہی نہیں۔ وہ تو 3 طرح کے دے چکے۔ غرض اس پر میں تفصیلی کلام بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ عرض کر دوں کہ طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں سے جو رب تعالیٰ کو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کسی کا گھر اجڑے، رب اس کو پسند نہیں کرتا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن رکھی اس لیے گئی ہے کہ اگر واقعی ایسا موقع آ جائے کہ میاں بیوی آپس میں نبھا نہیں کر سکتے، نئی زندگی گزار سکتے، تو اب شریعت مطہرہ نے انہیں یہ رستہ دیا ہے کہ اس رستے کو اختیار کر کے دو کو علیحدگی اختیار کر۔ لیکن اس کا استعمال تو تھا ناگزیر حالت میں، اور ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں ہر چھوٹے سے غصے پر اور کوئی زبان سے بات نکلے گی نہیں، یہی نکلے گا۔ یہ تو ناگزیر صورت تھی، اس سے پہلے بڑی صورتیں ہیں کہ آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں قرآن و حدیث نے وہ سارے مسائل بیان کی، بیان فرمایا یہ گیا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہے، وہ اس کا کہا نہیں مانتی، کسی بھی حوالے سے اس کے اندر نافرمانی ہے، زبان دراز ہے، تو دکان کرتی ہے، آئے دن لڑائی اور جھگڑا کرتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ شوہر اس سے کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو جائے۔ اگر وہ واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ اس کی ناراضی کو برداشت نہیں کرے گی، وہ ضرور اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچے گی، بالآخر امید ہے کہ وہ گھر بس جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس عورت کے گھر والوں کو انوالو کیا جائے۔ بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا گھریلو مسئلہ ہے کہ کسی اور کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ یہ جو بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ اگر تیری بیوی میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، کل ان ہی لوگوں نے آنا ہے تیرے پاس، تو آج تم کو شیئر کرو، آج ان کو بتاؤ کہ تمہاری بیٹی میں، تمہاری بہن میں یہ مسئلہ ہے، لہٰذا آپ لوگ اسے سمجھائیں۔ یہ دوسرا آپشن ہے، امید ہے کہ سمجھانے سے معاملہ حل ہو جائے۔ تیسرا آپشن، اس قدر ناراضی بھی ممکن ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو کر اسے دیکھے بھیجیں، اتنی بڑی ناراضی بھی ہو سکتی ہے، لیکن طلاق نہ دیں۔ مہینہ 10 دن 2 مہینے ادھر رہے گی، وہاں اپنی بھابھیوں کی باتیں سنے گی، 2-4 اور باتیں ادھر ادھر سے سنے گی، پکڑ ٹھکانے آ جائے گی۔ غرض بہت سارے آپشن ہیں۔ ابھی ایک اور آپشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو چکا ہے تو شریعت مطہرہ نے طلاق کے بھی احکام بیان کیے ہیں کہ کون سی طلاق دینا افضل ہے، کون سی طلاق دینا اس کے بعد درجہ رکھتی ہے، اور کون سی طلاق دینا بدعت ہے۔ اب اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ اگر شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دینا ضروری سمجھتا ہے کہ میں نے سارے ہیلے استعمال کر لیے، سارا کچھ کر لیا، مگر یہ عورت سدھرنے والی نہیں، بلکہ اس سے پہلے
بات کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر صبر کر سکتا ہے نا تو اس کی ان تمام باتوں کے باوجود صبر کرے، تمام باتوں کے باوجود صبر کرے اور زندگی گزارے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ ہاں، اگر صبر کرے گا تو اس صبر پر اللہ اسے اجر بھی نصیب فرمائے گا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیوی کی غلطیوں کے باوجود اسے معاف کرتا رہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت والے دن اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے گا۔ اب قرآن کریم کی آیت بھی سنیے، اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، سنیے گا۔ فرمایا اگر تو اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو فرمایا ممکن ہے کہ جس شے کو تو ناپسند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس چیز کے بدلے بہترین بھلا عطا فرمائے۔ تو اسے ناپسند کر رہا ہے لیکن رب اس کے بدلے تجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، یہ ممکن۔ اس کے ساتھ مفسرین نے لکھا ایسا ممکن ہے کہ بیوی تو نافرمان ہے لیکن اللہ نے جو اولاد دی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیوی کی کٹی جلی باتوں پر صبر کرنے کے بدلے میں تجھے دنیا کے رزق کثیر عطا فرمائے، تیری آخرت اچھی ہو جائے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں واقعہ ساتھ ایڈ کروں گا کہ کسی نے ان کے بارے میں سنا کہ وہ بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا بڑا نام ہے، تو ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے۔ گھر سے باہر سے آواز دی، حضرت کا نام لے کر بڑے القاب لگا کر فلاں عالم صاحب، چانی صاحب، پیر صاحب، صوفی صاحب۔ اندر سے جو زوجہ تھی نا، وہ زوجہ کٹی جلی باتوں والی تھی۔ اس نے جب یہ نام سنے تو اندر سے ہی اس آنے والے مہمان کو دو چار سنا دی، اور کس صوفی کی بات کرتا ہے، یہاں کوئی صوفی نہیں رہتا، وہ تو فلانا ہے، ٹھمکانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس نے جب سنا نا تو بڑا پریشان ہوا کہ میں تو کچھ سن کے آیا تھا اور یہاں بیوی کچھ کہہ رہی ہے۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی واقعی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ بیوی جو ہے نا یہ بد زبان ہے، یہ زبان دراز ہے۔ پوچھا وہ کدھر ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے۔ اب یہ شخص ان کے پیچھے جنگل کی جانب چل پڑا، کیا دیکھتا ہے کہ آگے سے ایک شخص آ رہا ہے، وہ خود پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، پڑھ رہا ہے، اور لکڑیوں کا گٹھا اس نے شیر کے اوپر رکھا اور شیر پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہلاتا اس کے آگے چلتا چلا۔ اس نے جب دیکھا تو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، واہ جی واہ، ایسے لوگ بھی ہوتے کہ جنگلی شیر جن کی فرمانبرداری کرے۔ اس نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہی نام ہے۔ کہا کہ میں پھر بڑا حیران ہوں، میرے لیے تجسس ضرور کریں، وہ گھر والی آپ کو کچھ کہہ رہی ہے اور یہاں اللہ نے یہ مقام دیا کہ شیر آپ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے فرمایا اس کی ان باتوں پر میں صبر کرتا ہوں جس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ یہ بھی ایک آپشن ہے کہ بندہ صبر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عرض کر دوں، عمومی طور پر جو طلاق ہے نا یہ نتیجہ ہے غصے کا، ایسا ہی ہے، اس کا نتیجہ غصے کا نتیجہ ہے۔ جب لڑائی جھگڑا ہوگا، تکرار ہوگا تو یہ غصے کا نتیجہ ہے طلاق۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے غصے کا علاج کرے۔ غصے کے کئی علاج آئے ہیں، بزرگوں نے بھی بیان کیے، حدیث میں بھی آئے ہیں۔ جب غصہ آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں،
پھر بھی غصہ نہیں جا رہا تو آپ گھر سے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں، اب بھی غصہ کرنا نہیں ہو رہا، آپ وضو کر لیں۔ یہ تمام آپشن ہیں غصہ کے چلے جانے کے۔ ہمیشہ جب تکرار ہوتا ہے نا، ایک بات زوجہ کرتی ہے تو جواب دے بندہ بھی کہے کہ نہیں جب میں جواب نہ دیتا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اب وہ یہی سمجھے کہ اب گھر ٹوٹے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نیچا محسوس کر لے کہ خیر ہے، لیکن جواب نہ دے۔ بس جواب نہیں دے گا، معاملہ ٹھنڈا ہو، ایک طرف سے تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ساری باتیں اس بات کے لیے ہے کہ کوشش کی جائے کہ یہ معاملہ نہ ہو۔ اگر ناگزیر ہے تو اب اس کی صورتیں یہ ہیں، مرد کو چاہیے کہ اس دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں عورت پاک ہے، یعنی میکسز میں طلاق دینا مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، رسول اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ ان دنوں میں طلاق دے جن دنوں میں عورت کو مینسز نہ پاک، پھر ایک ہی دے دے، بس کیا کرے، ایک طلاق دے دے اور دینے کے بعد معاملہ ختم۔ اب دو آپشن ہے اس کے بعد، اگر تو عورت اور شوہر میں صلح ہو جائے تو 3 منتھ کا ٹائم ہے، 3 مہینے کا، اس کے اندر صلح ہو سکتی ہے اور حلالہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف صلح سے ہی یہ دونوں میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں زیر بن رہا تو ایک طلاق کی عدت جب گزر جائے تو بھی عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، وہ جہاں چاہے اور نکاح کر سکتی ہے، دوسری اور تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آیا نا؟ لیکن جب غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں کتنے لڑکیاں اکٹھی میں بڑی لکھوا کے لے آیا، اور ادھر سے اسلام نویس، وسیقہ نویس اور یہ وکیل حضرات، انہوں نے آپ کے لیے اسلام پہلے سے ہی طے کر کے رکھے ہوئے، ان کو تو پیسہ چاہیے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کچھ کہتے رہیں، انہوں نے سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوتا ہے، صرف انہوں نے بیچ میں نام ایڈ کر دیں، ہاں قریب 10 کیڑی سی تیری شادی تھی، تیرا نام کی یا بیوی کا نام کی، بس یہ 2-3 چیز پوچھیں گے، وہ بیچ میں ایڈ کریں گے اور 3 طلاقوں کا طلاق نامہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ آپ کو غصہ ہوگا، آپ نے انگوٹھا بھی لگا دینا، سائن بھی کر دینے، اور جب بعد میں میرے پاس لے کر آئیں گے، کسی عالم کے پاس لے کر جائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن میں ایک ہی نہیں سی وکیل ہوں، میں ایک ہی نہیں سی ہوتی، انہیں دیکھو کتنے لکھ دیتی ہیں، لیکن جب دستخط ہو چکے، جب انگوٹھا لگ چکا، اب آپ کا کہا کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے، اگر ضرورت پیش آ بھی جائے، بڑا قیمتی مشورہ دینے لگا، طلاق دینے کے بعد مجھ سے مشورہ نہ کرنا، طلاق سے پہلے جائے، آپ سمجھ آئی؟ بعد میں بھی تو آنا ہی ہے نا، تو بعد میں آنے کی بجائے پہلے آ جائیں، پہلے آ جائیں، مشورہ کر لیں، صاحب یہ مسئلہ ہے میرا، یہ میرا مسئلہ حل کریں، مجھے امید ہے انشاءاللہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، ہم اس گھر کو سنبھال لیں گے۔ بعد میں آنے کی بجائے کب آنا چاہیے؟ پہلے پوچھنا چاہیے آپ کو مسئلہ۔ تو طلاق کا پہلا طریقہ یہ ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ سنت کا یہ مطلب نہیں کہ حضور میں بھی نہیں تھی، سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے قول سے، اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے یہ طریقہ، کہ یہ طریقہ سنت ہے۔ ان دنوں میں طلاق دی جائے جن دنوں میں عورت پاک ہے، اور ایک ہی دے دی جائے، اس کے بعد عدت گزر جائے، 3 منتھ جب گزر جائیں تو وہ عورت آپ کے نکاح سے خود بخود ہی فارغ ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دوبارہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو اس کو رکھ سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے، چلو زیادہ ہی غصہ ہے تو 1 نہیں 2 دے دو، 1 نہیں 2 دے دو، 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی رجوع کا اختیار ہوتا ہے، پورے 3 مہینے اختیار ہے 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی، لیکن 3 دینے کے بعد اختیار نہیں ہوتا۔ یہاں یہ مسئلہ کر دو، 3 طلاقیں ایک ایک کر کے دی تو بھی 3 ہی ہیں، تینوں اکٹھی دی تو بھی 3، سمجھ آگے؟
قرآن کی آیت بعد میں پڑھوں گا، پہلے آپ کو دنیاوی مثال دے کر سمجھا دوں۔ ایک بندہ اگر کسی سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے 3000 روپے دینے، آگے والا بندہ کیا کہے گا؟ نہیں، ایک بار ایک دینے کا میں کل تیرے بھی دے کل یہ کر ہے میں تیرا 1000 دینا، چٹ کے بعد میں تیرا 1000 پھر دینا، میں تیرا 1000 پھر دینا، ہوں کرے گا ہاں ہوں رہے گا پورے 3000۔ مجھے بتاؤ ایسا ہی؟ بولو تو صحیح، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی 3000 اکٹھے کہے تو بھی کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں، بولو 3 ہی ہوتے ہیں، اور ایک ایک کر کے کہے تو بھی کیا ہوتے ہیں؟ 3 ہی ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی مثالوں میں، دنیا داری کے معاملات میں ہم ایک ایک کر کے کہیں جب بھی 3 ہی ہے، 3 ایک بار کہیں تب بھی 3 ہی ہے، تو طلاق میں آ کر یہ معاملہ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ یہاں کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ صرف اور صرف عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے، سمجھے؟ عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ حرام کاری ہوتی ہے ایسے میں، اگر کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد بغیر حلالہ کیے اپنی اس سے بیوی بنا کر رکھے گا تو وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اس پر تو وہ حرام ہو چکی ہے۔ حرام عورت کو اپنے گھر میں رکھے گا، اولاد بھی حرام ہوگی، ہمیشہ زنا ہوتا رہے گا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گھر کا کھانا پینا بھی جائز نہیں، لیکن عوام کو فکر ہی کوئی جب طلاق دینی ہے تب اکڑ ٹکانے نہیں ہوتی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ کوئی صورت نکالے۔ ہم تو یہی مسئلہ بیان کریں گے جو قرآن میں بیان ہے۔ نوٹ کریں آپ لوگ، یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، آپ نوٹ کریں۔ 2 طلاقیں دینے تک رجوع ہے، یہی میں نے بتایا ابھی۔ تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع، بولیے رجوع۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 229، آیت نمبر کیا کر لیں 229۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار دینے کے بعد، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے اسے بیوی بنا کے رکھ لے یا اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دے۔ یہ قرآن۔ الطلاق مرتان، 2 طلاق، مرتن ایک، مرتان 2 مرتبہ۔ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں کچھ سوچ لیا یا ادھر ادھر رہ گیا اس سے پوچھ لیجیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 2 مرتبہ جب طلاق دے دی تو اب اس کے لیے 2 آپشن ہیں، اسے بیوی بنا کے رکھ لے یا اسے احسن طریقے سے کیا کر دے، چھوڑ دے، تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ اب تیسری طلاق کا مسئلہ سنیے گا غور سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ اس سے اگلی آیت ہے 230۔ کون سی؟ 230۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے اسے طلاق دے دی تیسری، کیونکہ 2 پہلے گزر چکی ہیں، 2 کے بعد اس طلاق کی بات آ رہی ہے، یہاں مراد کون سی ہے؟ تیسری کا حکم کیا ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، میں نہیں کہہ رہا قرآن کا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تیسری دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، حلال نہیں، حلال نہیں۔ کیا کرے گا؟ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب حلالے کا حکم میں نے نہیں نکالا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب وہ عورت کسی تیسرے بندے سے، کسی دوسرے سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ بھی طلاق دے دے، کون؟ دوسرا بندہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اب یہ دونوں دوبارہ میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں۔ کون دونوں؟ پہلا شوہر اور بیوی، پہلا شوہر اور بیوی، اب یہ دونوں میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں۔ یہاں مسئلہ پوچھا آپ صاحب نے
جائے تو یہ جائز ہے۔ قدرتی ہونے کا مطلب ہے کہ ایک عورت کو ایک جگہ سے طلاق ہو گئی، اس نے دوسری جگہ نکاح کر دیا، دوسری جگہ بھی دونوں کا نکاح نہیں ہو سکا، نہیں میاں بیوی بن کے رہ سکے، دوسرے شوہر سے بھی خود طلاق دے دی اپنی مرضی سے، خود طلاق دے دی اپنی مرضی سے، تو اب یہ عورت عدت گزرنے کے بعد اس پہلے شوہر سے بھی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکے، اس کا نام ہے حلالہ۔ لیکن ارینج حلالہ یہ جائز نہیں۔ ارینج حلالہ خود بندہ ڈھونڈ کے لانا یا شوہر کے بھائی سے کہہ دینا کہ چل خیر ہے یار حلالہ ہی کرنا ہے، چلو میرے نام نکاح کر دو، ایک کل کو اپنی طلاق دے دے گا تو پرسوں پھر دوبارہ نکاح کرنا، یہ حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں